انسان ہمیشہ خارجی اثر قبول کرتا ہے. اس کے سامنے اچھی بات ہو اسے بھی قبول کرتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی شر والی بات کرے تو اس کا ذہن اسے بھی قبول کرتا ہے. مزاج ہوتا ہے انسان. اچھے لوگوں کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کے عقیدے بھی اچھے رہتے ہیں اور اس کے عمل میں بھی پختگی آتی ہے. اور جب وہ شریر لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، غلط لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں انتشار پیدا ہوتا ہے. دنیا میں جتنے لوگوں کے عقائد بگڑے ہیں وہ بری صحبت کی وجہ سے بگڑے، بری سنگت کی وجہ سے بگڑے. جب ہم دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے مزاج میں دنیا سما جاتی ہے. ہمیشہ اچھے لوگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحبوا الا مؤمنا، کبھی بھی صحبت نہ اختیار کرنا مگر کامل مومن کی. جب بھی بیٹھنا کسی کامل مومن کے پاس بیٹھنا، جب بھی بیٹھنا کامل مومن کے علاوہ صحبت اختیار. توجہ ہے نا آپ دوستوں کی میری بات، غور کریں، آپ سے بات کر رہا ہوں. دوستو اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کا پیار. بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، اس پر زیادہ توجہ کیجیے گا. بزرگوں نے لکھا ہے اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہو نا، پڑھا لکھا آدمی، پڑھا لکھا بھی ہو اور عمل بھی، عادتیں بھی اس کی بری ہوں، تو فرماتے ہیں اس سے بہت زیادہ بچو. کیوں؟ وہ اس لیے کہ کہتے ہیں اگر پڑھا لکھا آدمی بے عملی کرتا ہے نا تو وہ اپنی بد عملی پر بھی دلائل دیتا ہے. کہتا ہے یہ جو میں غلط کام کر رہا ہوں تو وہ اس پر بھی دلیلیں دے گا. تو فرماتے ہیں اس آدمی سے ضرور بچو جو ہو تو سیانا پر ہو بے عمل. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں بے عملی سکھائے گا، وہ اپنی بد عملی پر دلائل دے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علوم حاصل کیے تو 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے. اعلیٰ حضرت 70 سے زیادہ علوم جانتے. اعلیٰ حضرت علم ریاضی بھی جانتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ علم ریاضی اعلیٰ حضرت کو کیسے آ گیا؟ سنیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے سید سلیمان اشرف بہاری. علی گڑھ یونیورسٹی ہندوستان میں مسلمانوں کی معروف دینی درسگاہ تھی. اب تو بڑا وہاں بھی معاملہ عجیب و غریب ہو گیا کچھ لوگوں کے آنے کے بعد، لیکن جب اس کا آغاز ہوا تھا تو بنیاد دین پر رکھی گئی تھی. وہاں آپ اسلامیات کے استاد تھے تو ان دنوں میں نا ایک وہاں ریاضی کے پروفیسر تھے، سر ضیاء الدین ان کا نام تھا. ہر آدمی کا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے اور ہر شعبے کے کچھ استاد لوگ کہلاتے ہیں. اور ہم تو دیسی لوگ ہیں، ہم تو گاڑی کے ڈرائیور کو بھی استاد جی کہتے ہیں. پتہ نا آپ کو، ہر شعبے کے کچھ استاد لوگ بھی ہوتے ہیں. تو سر جو تھے وہ ریاضی کے استاد تھے، ریاضی پڑھاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الجھ جاتے ہیں. کئی دفعہ گاڑی کی سمجھ نہ آئے تو استاد جی بھی کسی استاد جی کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کرو. وہ ریاضی کے ایک مسئلے میں نا اڑ گئے. سر ضیاء الدین ایک جگہ الجھاؤ پیدا ہو گیا کسی مسئلے میں. وہ کہتے ہیں میں نے جتنے اس زمانے میں لوگ ریاضی پڑھاتے تھے نا ان سب سے مشاورت کی، پر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں نے ارادہ کیا کہ میں آسٹریلیا جاتا ہوں. ویزا میں نے بنوا لیا، ٹکٹ میں نے بنوا لی. کالجوں یونیورسٹیوں میں ایک سٹاف روم بنا ہوتا ہے جہاں اساتذہ مل کے بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہاں ذکر کیا دوستوں میں تو سید سلیمان اشرف بہاری فرمانے لگے کہ اگر آپ مہربانی کریں تو ایک دفعہ میرے ساتھ بریلی شریف نہیں چلتے؟ اعلیٰ حضرت سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات پہ. مولویوں کو لوگ پڑھا لکھا سمجھتے نہیں، ویسے ناراض ہو گئے آپ؟ چلو ہو جو، کوئی گل نہیں. ہم نے تو محفل ہی بڑی مختصر رکھی ہے، شاہ وقت ختم ہو جانی ہے. وہ نا اکثر نوجوان آ کے نا کالج کے پوچھتے ہیں علامہ صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے درس نظامی پڑھا. کہتے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے 6 سیپلیوں میں BA پاس کیا تو آپ پڑھے لکھے ہیں. اور جس نے قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، فقہ سیکھ لی، وہ بھی پڑھا لکھا نہیں.
اور ہمارے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں جسے تھوڑی سی نا انگریزی بولنی آ جائے وہ پڑھا لکھا ہے. تو یورپ میں تو جو گڈیریاں بیچتا ہے وہ بھی انگریزی جانتا ہے, تو پڑھا لکھا ہے. بولیں وہ تو زبان ہے, انگریزی کسی علم کا نام. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ زبان اور ہوتی ہے, علم اور ہوتا ہے. بہرحال میری بات پہ آپ توجہ کریں. لوگ سمجھتے نہیں کہ مولوی بھی پڑھا لکھا ہے, اس لیے بہت سارے لوگ علماء سے رابطے نہیں کرتے. حالانکہ علماء کے ساتھ ہمارے بہت سارے سماجی مسئلے وابستہ ہیں. طلاق دینے سے پہلے جو بات جو مولوی سے پوچھتے ہو کہ میں نے دے لیا ہے, تو کبھی پہلے ہی پوچھ لیا کرو, پہلے بھی پوچھ لیا کرو جی یہ مسئلہ اس کا حل کیا ہے. تو کہتے جب میں نے ان سے کہا نا, مجھ سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک دفعہ بریلی شریف بھی چلیں, تو میں نے کہا مولوی صاحب کو ریاضی کا کیا پتا, مولوی صاحب ہیں. دل میں کہا, لیکن چونکہ میرے کولیگ تھے میں نے ان سے کہا چلو چلیں گے کبھی. جو اچھا کارکن ہوتا ہے وہ بات چھوڑتا نہیں. ہمارے پاس نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کارکن سیانے نہیں, یہ بڑی جلدی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا کارکن بات نہیں چھوڑتا, وہ پیغام دیے جاتا ہے. سید سلیمان اشرف بہاری اعلیٰ حضرت کی عشق رسول کی تحریک کے کارکن تھے. وہ کہنے لگے ایک دفعہ چلو تو صحیح. انہوں نے کہا اچھا چلیں گے. اب کہتے ہیں میں کہہ بیٹھا تھا چلیں گے, وہ صبح شام کہتے ہیں چلو تو صحیح, چلو تو صحیح. وہ کہتے ہیں اتنی دفعہ شاہ صاحب نے کہا. میں نے کہا یار آخر میرا کلیگ ہے, پتہ مجھے تھا کہ مولوی سے مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا, پر میرا کلیگ ہے, چلتا ہوں. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ آ گیا. عصر کی نماز پڑھ کے تو اعلیٰ حضرت بار پھاٹک پہ بیٹھتے تھے, سر عام بیٹھتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے. آپ باہر بیٹھے تھے تو کہتے ہیں میں پہنچا. پہنچ کر کے نہ سلام لی تو پینٹ کوٹ میں ملبوس سر ضیاء الدین بھی آئے. کہتے ہیں مجھے تو پتا تھا ہونا شونا تو کچھ بھی نہیں, ان کو ریاضی سے کیا لینا دینا. کہتے ہیں ان کے سامنے نا میں نے اپنا مسئلہ رکھا. اعلیٰ حضرت نے چائے منگا لی. کہتے ہیں ابھی میں نے چائے کے 2-4 گھونٹ پیے تھے کہ فاضلے میں توجہ ہے نا میری بات میں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے نا کاغذ قلم پکڑا, لکیریں لگانی شروع کر دی. مجھے تو پاکت آنا جواب کوئی نہیں آیا. انہوں نے لکیریں لگائیں تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ چائے مکمل ہو گئی ہے. میں نے کہا نہیں تھوڑی سی رہتی ہے. تو کہنے لگے چلو پھر پی لیں, مسئلہ میں نے آپ کا حل کر دیا ہے. چائے ابھی پوری پی نہیں, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. چائے نہیں پوری ہوئی تو کہتے میرا مسئلہ حل کر کے نا تو میرے ہاتھ میں تھمایا. جب انہوں نے کہا نا مسئلہ حل ہو گیا, بڑی مہربانی تشریف, اللہ آپ کو جزائے خیر, مہربانی فرمائے, اللہ برکت دے. آپ پیسے تو رستے میں بھی کافی زیادہ تھے, پیسے لینے تھوڑے آئے ہیں, اللہ آپ کا برکتیں عطا فرمائے. آپ کا کیا خیال ہے مولوی مفت تقریریں نہیں کرتے؟ یہ غلط فہمی نکال لیں, آج فری والی تقریر بھی سن کے دے. اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا سنو, چلو پہلے ایک بات یہ والی کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک مرید آیا, تو اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا, اس وقت پیڑوں کی ہانڈیاں ہوتی, پیڑے بنا کے نا, تو یہ نہیں ہوتے تھے تو ہانڈی میں, مٹی کی ہانڈی میں لوگ رکھ کے لاتے تھے. تو اس نے آ کے نا سلام لی, ہنڈیا دی پیڑوں کی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھیا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی تحفہ ہے. فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا نہیں زیارت کرنے آیا. حکم کوئی نہیں, بس زیارت کرنی تھی. اعلیٰ حضرت نے نا وہ پیڑوں کا ڈبہ ہنڈیا اندر بھجوا دی. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا حضور ایک تعویذ بھی چاہیے تھا. تو اعلیٰ حضرت نے طالب علم سے کہا جہاں اندر سے نا وہ پیڑوں کی ہنڈیا اٹھا کے لا. وہ ہنڈیا اٹھا کے لائے تو اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا, تعویذ بھی دیا اور وہ ڈبہ بھی دیا. فرمانے لگا لے جا, احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا. کرو مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نان. تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت نے نا جب کہا نا کہ چائے ختم ہوئی کہ نہیں, میں نے کہا نہیں. کہنے لگے مسئلہ حل ہو گیا ہے. فرماتے میں نے غور سے چہرہ دیکھا اور میں بڑا حیران ہوا, شاخ لگا کے مولوی اور ریاضی. کہتے میں نے چائے ختم کی اور جب میں نے وہ مسئلہ دیکھا نا غور سے, تو میں کبھی چہرہ دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں. آپ کو پتا نا میری کو تعریف کرے تو میں بیس کو سیدھی کرتا ہوں کہ نہیں تو نے تھوڑی کی ہے, میں تو اس سے اوپر کا ہوں. ہم تو آپ کو پتا نا پھیل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوراً کا جناب آپ اور ریاضی, حضور یہ تو میں تو آسٹریلیا جا رہا تھا, یہ آپ نے کیا کیا؟
आला हज़रत फरमाने लगे वो मेरा रियाजी से क्या लेना देना, मैं तो कुरान और हदीस का तालिब इल्म हूं। हमने ना विरासत के मसले निकालने होते हैं, विरासत के मसले। एक शख्स चला गया तो बेटी को क्या मिलेगा, तो बेटे को क्या मिलेगा, तो बेटे नहीं है तो फिर कैसे बटेगी। फरमाया वो विरासत के मसले निकालने के लिए ना थोड़ा बहुत रियाजी सीखा था, बाकी सारा मुस्तफा की निगाहे करम से ही आ गया है। हमारा रियाजी भी रसूलुल्लाह का गुलाम है, हमने नबी पाक का दीन सीखने के लिए सीखा है, वरना हमारा रियाजी से कोई ताल्लुक को रिश्ता नहीं। मेरे अजीज, इतने ज्यादा उलूम जानते थे फाज़िल बरेलवी।